میں تیرا لباس، میں زہر کھا لوں گی مگر اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ سن لیا تم سب نے؟ کمرے میں کانچ ٹوٹنے کی زوردار آواز کے ساتھ حریم کی فلک شنگاف چیخ گونجی تھی تو گھر کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ سمیر جو کچن میں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی اوپر والے کمرے کی طرف لپکی جہاں اس وقت طوفان برپا تھا۔ کمرے کا منظر دہشتناک تھا۔ حریم بیڈ کے پاس کھڑی ہانپ رہی تھی اور اس کے قدموں میں ڈریسنگ ٹیبل کا قیمتی گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر بیگم شائستہ، حریم کی والدہ اور سمیر کی چچی چہرے پر شدید غصہ سجائے بیٹھی تھی، جبکہ کونے میں کھڑا چچا انور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو حریم، بیگم شائستہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے؟ میں نے زبان دے دی ہے لوگوں کو، اور آج شام وہ لوگ رسم کرنے آ رہے ہیں۔ رافع جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یونیورسٹی پروفیسر ہے، خاندانی لوگ ہیں، اور تمہارے دماغ میں وہ 2% کا آوارہ لڑکا سمایا ہوا ہے۔ وہ آوارہ نہیں ہے امی، میں پسند کرتی ہوں اسے۔ حریم نے روتے ہوئے زمین پر پاؤں پٹکا۔ سمیر نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تو بیگم شائستہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ان کا غصہ جیسے مزید بھڑک اٹھا۔ آ گئی ہو منحوس سایہ لے کر، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیٹو یہ کانچ اور لے کر جاؤ یہاں سے۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو سکون تو جیسے روٹ ہی گیا ہے۔ سمیر نے خاموشی سے سر جھکائی اور زمین پر بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے چننے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ 21 سالہ سمیر حسن کا شاہکار تھی، مگر اس کے نصیب میں صرف طعنے اور نفرت لکھی تھی۔ اس کی پیدائش پر ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا الزام آج تک اس کی چچی اسے دیتی تھی۔ باپ نے بیوی کے مرتے ہی دوسری شادی ایک غیر ملکی گوری سے کر لی تھی اور امریکہ جا بسے تھے اور اپنی بیٹی کو بھائی کے دروازے پر پھینک گئے تھے۔ تب سے سمیر اپنے چچا کے گھر میں ایک بن بلائی مہمان اور کل وقتی ملازمہ کی طرح رہ رہی تھی۔ دوسری طرف حریم تھی جو سمیر کی ہم عمر اور یونیورسٹی فیلو بھی تھی، مگر دونوں کی قسمت اور طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حریم منہ پھٹ ضدی اور لاڈلی تھی، جبکہ سمیر خاموش، صابر اور دبی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں دونوں سہیلیاں بھی تھیں، مگر گھر میں سمیر کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ بیگم شائستہ نے حریم کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کان کھول کر سن لو، اگر آج شام تم نے کوئی تماشا کیا، لڑکی والوں کے سامنے زبان چلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیار ہو جانا وقت پر۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور چچا انور بھی نظریں چراتے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف حریم کی سسکیوں اور سمیر کے کانچ سمیٹنے کی آواز تھی۔ سمیر نے کانچ کو احتیاط سے ڈسٹ بن میں ڈالا اور حریم کے پاس آئی۔ حریم چپ ہو جا پلیز، چچی جان بہت غصے میں ہے۔ سمیر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حریم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو خوش ہوگی نا؟ تمہیں تو ویسے بھی عادت ہے میری ہر چیز پر نظر رکھنے کی۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس اجنبی سے شادی کر لوں تاکہ میرا پیار مجھ سے چھین جائے۔ سمیر کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو حریم؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، میں تمہارا برا کیوں چاہوں گی؟ میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کو پسند کرتی ہو، مگر چچی جان کی مرضی کے آگے ہم دونوں میں سے کسی کی نہیں چلتی۔ حریم بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ میں مر جاؤں گی زمین، لیکن اس رافع سے شادی نہیں کروں گی۔ میرا بوائے فرینڈ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے اور امی مجھے دولت کی بھیڑ میں چھونکنا چاہتی ہے۔ سمیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ حریم کا عشق کتنا کچا ہے، لیکن اس وقت اسے سمجھانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ جس سے خاموشی سے حریم کے لیے پانی کا گلاس بھرا، سمیر کا اپنا دل بھی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آج شام رافع اور اس کی فیملی آ رہی تھی۔ سنا تھا کہ رافع بہت اصول پسند اور سخت مزاج پروفیسر ہے جو حال ہی میں ہی بیرون ملک سے پی ایچ ڈی کر کے لوٹا ہے اور اب اسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے جہاں وہ دونوں پڑھتی ہیں۔ شام ہوتی ہی گھر میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ بیگم شائستہ نے سمیر کو باورچی خانے میں قید کر رکھا تھا تاکہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آ سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ سمیر کا سایہ بھی ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں سے مہمانوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سمیر چائے کی ٹرالی تیار کر رہی تھی جب اسی چچی کی آواز آئی۔ ارے سمیر، کہاں مر گئی؟ چائے لاؤ جلدی۔ سمیر نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور لرزتے ہاتھوں سے ٹرالی دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر بیٹھے ایک وجیح اور باوقار شخص پر اس کی نظر پڑی۔ وہ گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا۔ وہ رافع تھا۔ اس کے برابر میں اس کی والدہ
اور بہنیں بیٹھی تھیں جو حریم کی تنقیدی نظروں سے جانچ رہی تھی۔ حریم مصنوعی مسکراہٹ سجائے زبردستی وہاں بیٹھی تھی۔ سبین نے خاموشی سے چائے سب کے سامنے رکھی۔ جب وہ رافع کے سامنے کپ رکھنے لگی تو رافع نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبین نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک نظر اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ رافع کا والدہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بیگم شائستہ سے کہا، لڑکی تو ماشاءاللہ پیاری ہے، پر ذرا ماڈرن لگتی ہے۔ امید ہے ہمارے گھر کے طور طریقوں میں ڈھل جائے گی۔ ہم تو بس بیٹے کی پسند پر آئے ہیں۔ یہ سن کر حریم کا رنگ فاق ہو گیا اور سبین نے ایک چور نظر حریم پر ڈالی جو اپنی مٹھی بھیجے بیٹھی تھی۔ سبین کو اس لمحے محسوس ہوا کہ آنے والا وقت اس گھر کی بنیادیں ہلا دے گا، کیونکہ حریم کی آنکھوں میں بغاوت کے شعلے ابھی بجھے نہیں تھے بلکہ اور بھڑک رہے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی گھر میں ہنگاموں کا ایک طوفان آمد آیا تھا۔ بیگم شائستہ نے تو جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ لڑکے والے صرف ایک ہفتے کا وقت مانگ رہے تھے اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ حریم کا رویہ البتہ انتہائی مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ اب نہ رو تو رہی تھی اور نہ ہی چیخ چلا رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک پراسرار راسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو سبین کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں شادی کی تیاریوں کا شور تھا، مگر سبین کو اس شور میں ایک آنے والے سناٹے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی جانے کے لیے جب دونوں لڑکیاں نکلیں تو فضا میں خنگی کے باوجود سبین کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ حریم نے رکشے میں بیٹھتے ہی اپنا موبائل نکال لیا اور کسی کو مسلسل پیغامات بھیجنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثرات تھے جو سبین کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا ہے سبین، یہ شادی نہیں ہوگی۔ حریم نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے اگلا میسج ٹائپ کرنے لگی۔ حریم، خدا کا خوف کرو، اب بہت بات آگے بڑھ چکی ہے۔ چچا کی عزت کا سوال ہے۔ اگر تم نے ہینڈ بک پر کچھ الٹا سیدھا کیا تو خاندان میں ان کا سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ سبیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ حریم کے ہاتھ پر رکھا، مگر حریم نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں جا رہی ہوں تو سارا میدان تمہارے لیے صاف ہو جائے گا۔ ویسے بھی تمہیں تو عادت ہے میری اترن استعمال کرنے کی۔ حریم کے طنزیہ جملے نے سبین کا دل چھلنی کر دیا تھا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رکشے کا شور اور دھول مٹی سبین کے اندرونی اضطراب کو مزید بڑھا رہے تھے۔ یونیورسٹی پہنچ کر جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ آج ان کے نئے پروفیسر کی پہلی کلاس تھی اور ہر طالب علم کی زبان پر انہی کا تذکرہ تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور رافع کلاس میں داخل ہوا تو پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ گہرے نیلے رنگ کی تھری پیس سوٹ میں ملبوس رافع کی شخصیت میں بلا کر روکا کشش تھی۔ اس کا قد کاٹ اور پروقار چال ڈھال ایسی تھی کہ نظر ہٹانا مشکل تھا۔ اس کی گہری بھونی آنکھیں پوری کلاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سبین کی نظریں جیسے ہی رافع سے ٹکرائیں اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ رافع کی نگاہیں بھی ایک پل کے لیے سبین کے معصوم اور سادہ چہرے پر ٹھہر گئیں، حالانکہ اس کی منگیتر حریم بھی وہیں موجود تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کلاس کے دوران رافع کا انداز انتہائی سخت اور پروفیشنل تھا، مگر جب وہ لیکچر دے رہا تھا تو اس کی نظریں بار بار سبین کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ بورڈ پر کچھ لکھتا اور مڑتا تو اس کا رخ سبین کی جانب ہوتا۔ سبین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رافع کی نگاہ اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہے۔ وہ بار بار اپنی کتاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رافع کی مقناطیسی نظروں سے بچنا ناممکن تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی جو سبین کے رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنے طلبہ کے ہجوم میں پروفیسر کی توجہ کا مرکز وہ کیوں ہے۔ شام کو بیگم شائستہ نے حریم اور سبین کو شاپنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ حریم نے طبیعت کی خرابی کے بہانے بنائے، مگر شائستہ بیگم نے آ کے اس کی ایک نہ چلی۔ حیرت انگیز طور پر رافع بھی اپنی والدہ کے ہمراہ شاپنگ مال پہنچ گیا۔ یہ بیگم شائستہ کی ہوئی فرمائش تھی کہ دلہا اور دلہن اپنی پسند کی انگوٹھیاں خود خرید لیں۔ مال میں داخل ہوتے ہی سبین نے خود کو بیگم شائستہ اور حریم کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور ان کے شاپنگ بیگز اٹھائے ہوئے کسی ملازمت کی طرح چل رہی تھی۔ جیولری شاپ میں رش بہت زیادہ تھا، خواتین کا ہجوم تھا اور ہر طرف سونے کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حریم منہ کھلا ایک کونے میں کھڑی انگوٹھیاں دیکھ رہی تھی اور رافع کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، جبکہ سفیر کاؤنٹر سے ذرا ہٹ کر کھڑی بھیڑ کے کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک لوگوں کی ایک بڑے
گروا کے دباؤ کی وجہ سے سبین کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط بانسوں نے اسے بجلی کسی تیزی سے تھام لیا۔ سبین نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو وہ رافع کی باہوں کے اثار میں تھی۔ رافع کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا، مال کا شور، لوگوں کی آوازیں، سب کچھ مدھم پڑ گیا۔ رافع کی گرم سانسیں سبین کے رخسار کو چھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے سبین کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رافع نے اسے چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، جیسے وہ اس قربت کے لمحے کو تول دینا چاہتا ہو۔ اس کے بازوؤں کا دباؤ اور ہاتھ کی گرمی سمیر کی کمر پر واضح محسوس ہو رہی تھی، جس سے سمیر کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ رافع کے سینے کی دھڑکن اتنے قریب سے سن سکتی تھی کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سنبھل کر! رافع کی بھاری اور سرگوش کی نما آواز سمیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی وارفتگی اور اپنائیت تھی۔ سمیر نے تیزی سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ رافع کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے گہری نظروں سے سمیر کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اگرچہ اس کا رشتہ قریب سے طے تھا، مگر سمیر کی سادگی، اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں اور معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور وہ انجانے بھی اس مقناطیسی کشش کا شکار ہو رہا تھا۔ رافع کی نظروں میں ستائش دیکھ کر سمیر پانی پانی ہو گئی۔ شکریہ، سمیر نے بمشکل کہا اور نظریں جھکا دی، کیونکہ وہ رافع کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ تمہارا نام سمیر ہے نا؟ رافع نے اس کے مزید قریب ہو کر پوچھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کے مہنگے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو سمیر کے ہوش اڑا رہی تھی۔ جی، سمیر نے مختصر جواب دیا اور اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ نام کی طرح خود بھی بہت پیاری ہو، رافع نے دھیمی سے کہا، جس پر سمیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ سمیر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بیگم شائستہ کی کرخت آواز گونجی۔ سمیر، کہاں مر گئی؟ ادھر آؤ، حریم کی بیگ پکڑو۔ سمیر اس پل کو وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی چچے کے پاس پہنچی، مگر اس کی کمر پر رافع کے لمس کی جان جلن اب بھی باقی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محض اتفاق تھا یا رافع کی آنکھوں میں چھپی کوئی اور کہانی، لیکن اس رات سمیر کو نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار رافع کا وہ سحر انگیز چہرہ اور وہ گرم لمس آ رہا تھا، جس نے اس کے جذبات میں ایک نامعلوم ہلچل مچا دی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور سوچتی رہی کہ قسمت اسے کس اندھی گلی میں دھکیل رہی ہے۔ دوسری طرف حریم اپنے فون پر کسی سے دبی آواز سے بات کر رہی تھی۔ بس 2 دن اور اب پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ بارات والے دن دھماکہ ہوگا۔ سمیر یہ سن کر لرز گئی، لیکن وہ بے بس تھی۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا طوفان اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو سمیر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی اور گھر رنگ برنگی روشنیوں سے کسی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہمانوں کے قہقہوں نے گھر کے ماحول کو رونق بنا رکھا تھا، لیکن سمیر کے دل میں ایک انجانا خوف مسلسل پنجے گاڑ رہا تھا۔ وہ ہر وقت حریم کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی تھی، مگر حریم کی مصنوعی ہنسی اور آنکھوں کی بے چینی سمیر سے چھپی نہیں تھی۔ مایوں کی رات سمیر پیلے رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس تھی اور ہاتھوں میں گیندے کے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے لان کی طرف جا رہی تھی، جہاں رسم ہونی تھی۔ اچانک گلیارے کے اندھیرے موڑ پر وہ کسی سخت وجود سے ٹکرائی۔ پھولوں کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سامنے رافع کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض سے ملبوس۔ رافع آج قدم ڈھا رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ سمیر کے قدم وہیں جم گئے۔ رافع نے آگے بڑھ کر ٹوکریوں کو گرنے سے بچا کے بہانے سے سمیر کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لمس میں بلا کی تپش تھی، جس نے سمیر کے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ سمیر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر رافع کی گرفت اب آہنی تھی۔ یہ پیلا رنگ تم پر بہت جچ رہا ہے سمیر، رافع نے مدھم اور پراسرار لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سمیر کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کی نازک لکیروں تک سفر کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ رسم تمہارے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ حریم کے لیے۔ سمیر کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ رافع کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس اور کشش تھی جو سمیر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔
رافع نے دھیرے سے اپنا چہرہ سمیر کے قریب کیا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں سمیر کی کان کی لو کو چھونے لگے۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ جھکی ہوئی نظر مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ کاش تم جانتی کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں۔ رافع کی سرگوشی نے سمیر کے جذبات میں طوفان برپا کر دیا۔ اس نے پوری قوت جمع کر کے خود کو پیچھے ہٹایا اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ رافع وہی کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ اگلا دن قیامت کا دن تھا۔ بارات کی آمد میں صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بیگم شائستہ مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی، جبکہ حریم اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے بند تھی۔ سمیر جب پارلر والی کے ساتھ حریم کے کمرے میں داخل ہوئی تو حریم بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ حریم اٹھو، میک اپ آرٹسٹ آ گئی ہے۔ سمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ حریم نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے سمیر، میرے لیے ٹھنڈا پانی لے آؤ، اور امی کو مت بتانا کہ میں ابھی تک تیار نہیں ہوں۔ سمیر جلدی سے کچن کی طرف دوڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بری خبر اس کی منتظر ہو۔ جب وہ پانی کا گلاس لے کر واپس کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کمرہ خالی تھا، کھڑکی کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ سمیر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، میں جا رہی ہوں سمیر، میں نے کہا تھا میں رافع سے شادی نہیں کروں گی۔ امی، ماہر میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ سمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواس ہو کر چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ چچی جان، چچی جان! بیگم شائستہ جو اپنے زیورات درست کر رہی تھی، سمیر کی چیخ سن کر بھوکلا گئی۔ جب سمیر نے روتے ہوئے انہیں حریم کا خط دکھایا تو بیگم شائستہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی رہ گئی۔ باہر بینڈ باجے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ بارات دروازے پر آ چکی تھی۔ یہ کیا کیا اس کلموہی نے؟ ہماری ناک کٹوا دی۔ اب ہم رافع کے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چچا انور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیگم شائستہ کی آنکھوں میں اچانک ایک وحشتناک چمک ابھری۔ انہوں نے لپک کر سمیر کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حریم کے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے الماری سے حریم کا بھاری عروسی جوڑا نکالا اور سمیر کی طرف پھینکا۔ پہنو اسے، بیگم شائستہ نے دھاڑ کر کہا۔ سمیر نے حیرت اور صدمے سے اپنی چچی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے؟ بیگم شائستہ نے ایک زوردار تماچا سمیر کے منہ پر رسید کیا۔ زبان چلاتی ہے، تمہاری ہی شے پر وہ بھاگی ہے نا؟ اب تو بھی اس گھر کی عزت بچاؤ گی؟ چپ چاپ یہ جوڑا پہنو اور دلہن بن کر بیٹھ جاؤ۔ رافع اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گھونگھٹ میں حریم نہیں تم ہو۔ نکاح کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اس وقت اگر بارات واپس گئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سمیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی لہنگے کو دیکھتی اور کبھی اپنی چچی کی ظالم چہرے کو۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ جسے اپنا بہنوئی سمجھتی تھی، اب کچھ ہی دیر میں اس کا شوہر بننے والا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ نے بیگم شائستہ کے اشارے پر جلدی جلدی سمیر کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو میک اپ کی تہوں میں چھپے جا رہے تھے۔ لال جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی سمیر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا عکس کسی اجنبی کا لگا۔ باہر شہنائیوں کی گونج میں اس کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جایا گیا۔ جب اسے اسٹیج پر رافع کے پہلو میں بٹھایا گیا تو رافع کے جسم کی خوشبو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نکاح خواہ نے جب اس کا نام پوچھا تو بیگم شائستہ نے فوراً لقمہ دیا۔ لڑکی شرما رہی مولانا صاحب، آپ شروع کریں۔ سمیر نے کانپتے ہونٹوں سے قبول ہے کہا تو اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ مشکل سے سنائی دی۔ رافع نے ایک نظر اپنی دلہن کی طرف دیکھا جو سر جھکائے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پہلو میں حریم نہیں بلکہ وہ لڑکی بیٹھی ہے جس کی کشش نے اسے پہلی نظر میں ہی گھائل کر دیا تھا۔ لیکن یہ راز کھلنے پر جو طوفان آنے والا تھا اس کا اندازہ نہ تو سمیر کو تھا اور نہ ہی رافع کو۔ رخصتی وقت کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سمیر جب گاڑی میں بیٹھی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ باہر کھڑی بیگم شائستہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ تنبیہ تھی جو سمیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ اپنے میکے، اپنی پہچان اور اپنی عزت نفس کو پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہو گئی جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر رافع اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سمیر کا ٹھنڈا یخ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا
سمین کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تمہارے ہاتھ اتنے سرد کیوں ہیں؟ رافع نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے جا کر ایک نرم بوسہ دیا۔ سمین کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت، یہ وارفتگی اس کے لیے نہیں بلکہ حریم کے لیے ہے، اور جب یہ راز کھلے گا تو رافع کی یہ محبت نفرت کی آنکھ میں بدل جائے گی۔ رافع کے گھر پہنچ کر رسمی کارروائیوں کے بعد جب سمین کو سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا جو گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو سے مزید بھوچل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ سن کر سمین نے گھبرا کر اپنی انگلیاں آپس میں پھینچ لیں۔ رافع کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی نظریں سیدھے بیڈ پر بیٹھی دلہن پر مرکوز تھیں۔ وہ آہستہ خرام چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا ہے۔ رافع کی آواز جذبات سے بھرپور تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سمین کے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ رافع نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سمین کے کندھے کو چھوا۔ اس کے لفظ میں ایک بے پناہ تپش اور اپنائیت تھی جو سمین کی روح تک اتر گئی۔ رافع کا چہرہ سمین کے چہرے کے انتہائی قریب آ چکا تھا اور اس کی گرم سانسیں سمین کے رخساروں کو جلا رہی تھیں۔ یہ قربت کب غلام ہوتا جہاں دو سانسیں یکجا ہو جانی تھیں، مگر سمین کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اجازت ہے؟ رافع نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سمین کے سر پر موجود بھاری دوپٹے کے کنارے کو تھام لیا۔ سمین نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ رافع نے دھیرے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ کمرے میں موجود فانوس کی روشنی سیدھی سمین کے چہرے پر پڑی۔ رافع کے لبوں پر سجی مسکراہٹ ایک دم منجمد ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے بھر گئیں۔ وہ جو حریم کے دیدار کے لیے تاب تھا، اس کے سامنے سمین بیٹھی تھی جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ سمین؟ رافع کے منہ سے بے یقینی کے عالم میں نکلا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور حریم کہاں ہے؟ سمین نے روتے ہوئے سر جھکا لیا اور ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، وہ بھاگ گئی ہے۔ رافع کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ اس نے آنکھیں بھر کر سمین کے بازوؤں کو پوری قوت سے جکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بھاگ گئی؟ کیا مطلب بھاگ گئی؟ اور تم یہاں دلہن بن کر میرے بیڈ روم میں آ گئی؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، دھوکہ دیا ہے مجھے اور میرے خاندان کو۔ رافع کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چچی جان نے مجھے زبردستی بٹھایا تھا، ورنہ وہ مجھے مار دیتی۔ سمین نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر رافع پر اس وقت جنون سوار تھا۔ بکواس بند کرو۔ رافع نے اسے دھکا دیا جس سے وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا گری۔ تم سب ملے ہوئے ہو۔ تم 2 کے لوگ میری عزت اور جذبات سے کھیل گئے۔ مجھے لگا تھا تم ایک معصوم لڑکی ہو جس سے مجھے ہمدردی تھی اور شاید کشش بھی، مگر تم تو ایک دھوکے باز نکلی۔ رافع غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر دے مارا۔ صبح ہوتے ہی میں تم سب کا وہ حشر کی دنیا دیکھے گی۔ میں ابھی سب کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ سمین بھاگ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، چچا جان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھے مار لے، جو سزا دینی ہے دے دے، مگر ابھی خاموش رہے۔ رافع نے حقارت سے اپنا پاؤں چھڑوایا۔ تمہارے ٹسوے اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ آج کی رات تم یہاں رہو گی کیونکہ میں اپنی ماں کو اس وقت صدمہ نہیں دینا چاہتا، مگر یاد رکھنا سمین، میرے لیے تم میری بیوی نہیں بلکہ اس دھوکے کی زندہ نشانی ہو جسے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ رافع نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا گرا۔ کمرے میں اب صرف سمین کی سسکیوں کی آواز تھی اور گلاب کی خوشبو ابھی سے کسی مردہ خانے کی بو لگ رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی رات تھی مگر دونوں کے درمیان نفرت اور غلط فہمی کی ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ سمین وہیں قالین پر بیٹھی ساری رات روتی رہی اور اپنی قسمت کے سیاہ ہونے کا ماتم کرتی رہی۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو سمین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری رات زمین پر قالین پر ہی سکڑ کر سو گئی تھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ رافع صوفے پر نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور رافع باہر نکلا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا اور تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔
اس کے چوڑے سینے اور مضبوط بازوؤں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ سبین نے ہڑبڑا کے نظریں جھکا لی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ رافع نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پرفیوم چھڑکا۔ اس کی مردانہ خوشبو نے لمحوں میں پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سبین اٹھنے لگی تو رافع اچانک مڑا اور 2 ہی قدموں میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے سبین کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سنو، رافع نے اپنا ایک ہاتھ سبین کے سر کے برابر دیوار پر رکھا اور اس پر جھک گیا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ سبین کو اس کے سینے کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ رافع کے گیلے بالوں سے ٹپکنے والی پانی سبین کی پیشانی پر گرا جس سے وہ لرز اٹھی۔ باہر جا کر اپنی مظلومیت کا رونا مت رونا، امی کو میں سنبھال لوں گا، لیکن اگر تم نے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رافع کی نظریں سبین کے گلابی ہونٹوں پر مرکوز تھی جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس قربت کے لمحے میں رافع کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم سی چمک ابھری تھی جسے اس نے جھٹکے سے نظر انداز کر دیا۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رافع فوراً پیچھے ہٹا، دروازہ کھلا۔ رافع کی والدہ بیگم فریدہ اور چھوٹی بہن ندا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ منہ دکھائی کی رسم کے لیے آئی تھیں۔ میری پیاری بھوجا آ گئی؟ بیگم فریدہ نے پیار سے آگے بڑھ کر سبین کے سر پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ اوپر کیا ان کی مسکراہٹ چیخ میں بدل گئی۔ یہ تو سبین ہے، حنیف کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹ کر گر گیا۔ رافع نے آگے بڑھ کر ماں کو تھاما۔ حنیف بھاگ گئی امی، ہماری عزت بچانے کے لیے مجھے سبین سے نکاح کرنا پڑا۔ رافع کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ بیگم فریدہ نے نفرت سے سبین کو دھکا دیا۔ اس منحوس کو تو تم میری بہو بنا کر لائے ہو، جس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل اور نہ پیسہ۔ ہائے میری قسمت، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ سبین گونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس دن کے بعد سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ولیمے کی تقریب انتہائی سادگی اور سوگواری میں گزری۔ سبین کو کسی نے دلہن نہیں سمجھا بلکہ وہ ایک مجرم کی طرح کونے میں بیٹھی رہی۔ نہ کوئی رسم ہوئی، نہ کنگن کھیلنے کا شگن، اور نہ ہی کسی نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن گھر میں معمول کی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ ناشتے کے میز پر سبین نے ڈرتے ڈرتے بیگم فریدہ سے پوچھا، ماں جان، میری آج یونیورسٹی ہے، اہم کلاسز شروع ہو رہی ہیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ندا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ ٹوسٹ میں مکھن لگاتے ہوئے کہا، دیکھو تو ذرا، ابھی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور میڈم کو آوارہ کر دینے کا شوق چڑھا ہے۔ بیگم فریدہ نے حقارت سے دیکھا، جانا ہے تو جاؤ، مگر اس کی گھر کی گاڑیاں صرف گھر کے مالکوں کے لیے ہے۔ تم جیسی بن لائی مصیبتوں کے لیے پیٹرول ضائع نہیں کیا جا سکتا، خود جاؤ جیسے مرضی۔ سبین کا دل کرچی کرچی ہو گیا، مگر اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل آئی۔ باہر دھوپ تیز تھی اور اسے مین روڈ تک پیدل جانا پڑا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر کی بہو ہو کر بھی وہ سڑکوں پر رول رہی ہے۔ اس نے ایک پرانا سا شور مچاتا ہوا رکشہ روکا اور اسے بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر وہ رکشے سے اتر کر کرایہ دے رہی تھی کہ ایک چمچماتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو رافع کا غصے سے بھرا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ بھی اپنی کلاسز لینے پہنچا تھا۔ رافع تیزی سے گاڑی سے اترا، سبین کے پاس آیا۔ اس نے سبین کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچا۔ یہ کیا تماشا ہے سبین؟ رافع کی آواز دبی ہوئی مگر سخت تھی۔ اس کی گرفت سبین کی کلائی پر اتنی مضبوط تھی کہ سبین کو درد ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ سبین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم رکشے میں کیوں آئی ہو؟ گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈرائیور ہے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ پروفیسر رافع کی بیوی رکشوں میں دھکے کھا رہی ہے؟ رافع کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سبین کو کچا چبا جائے۔ سبین نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر رافع کی طرف دیکھا۔ میں نے گاڑی مانگی تھی مگر امی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ گاڑی گھر کے مالکوں کے لیے ہے۔ رافع یہ سن کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی ماں سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ اس نے سبین کی کلائی چھوڑ دی مگر اس کی نظروں میں اب بھی تپش تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سامنے سے کچھ طالبہ کو گروپ آتا دکھائی دیا۔ کلاس میں جاؤ فوراً، اور خبردار جو کسی کو بتائے کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ رافع نے تلخی سے کہا اور تیز قدموں سے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ سبین گرد آلود کپڑوں اور بھوجل دل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی جہاں ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کا کوریڈور طلبہ کے شور سے گونج رہا تھا، لیکن سبین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی سیارے پر آ گئی ہو۔
ہر آنکھ اس کا پیچھا کر رہی تھی اور سرگوشیوں کا ایک نہ ایک رکنے والا سلسلہ جاری تھا۔ خبر جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل چکی تھی کہ حریم شادی والے دن بھاگ گئی اور اس کی جگہ سبین کی شادی پروفیسر رافع سے ہو گئی ہے۔ سبین نظریں جھکائے کتابیں سینے سے لگائی تیزی سے کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ ان چپتی ہوئی نظروں سے چھپ سکے۔ جیسے ہی وہ کلاس روم کے دروازے پر پہنچی وہاں کھڑے لڑکوں کی ایک گروپ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے حمید نامی لڑکا جو اپنی آوارہ گردگی کی وجہ سے مشہور تھا سب سے آگے تھا۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر سبین پر ڈالی اور بلند آواز میں ہنسا۔ ارے دیکھو یار، یہ وہی ہے نا جس کی شادی اس کے جیجو سے ہو گئی۔ حمید نے اپنے دوستوں کے مخاطب کرتے ہوئے کہا مگر اس کی نظریں سفید کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پتا نہیں کون ہے وہ حرام زادہ جس نے سالی کو گھر والی بنا لیا، اور اس کی بہن کو تو دیکھو کیسی بغیرت اور کریکٹر لیس تھی، جو ہر موقع پر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ سنا بھی ہے اس کی پارٹنر تھی، تبھی تو بہن وہیں پر ڈورے ڈال کر قبضہ کر لیا۔ کلاس میں موجود تمام طلبہ زور سے ہنس پڑے۔ سبین کا چہرہ ذلت اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی مگر حمید نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی کیا جلدی ہے بھابھی؟ ذرا ہمیں تو بتاؤ کہ بہنوئی کو کیسے پھنسایا؟ حمید نے بے ہودگی سے زمین کے کندھے کو چھونے کی کوشش کی۔ ابھی اس کا ہاتھ زمین کے دوپٹے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک کسی نے حمید کا گریبان پیچھے سے پکڑ کے اسے پوری قوت سے کھینچا۔ حمید لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ وہاں رافع کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ رافع نے بجلی کی سی تیزی سے حمید کو دوبارہ گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ رافع کی دھار سے پورے ڈپارٹمنٹ میں سناٹا چھا گیا۔ حمید کا رنگ فق ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ سر وہ میں حمید ہکلایا۔ اپنی گندی زبان بند رکھو۔ رافع نے اسے ایک اور زوردار جھٹکا دیا۔ آج کے بعد اگر تم یا یونیورسٹی کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کے آس پاس بھی بھٹکا تو میں اس کا کریئر تباہ کر دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! تم 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ ہو۔ رافع نے اسے دھکا دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ پھر وہ مڑا اور سبین کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی پوری طرح کانپ رہی تھی۔ رافع نے بغیر کسی کی پرواہ کیے سبین کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتا ہوا اپنے آفس کی طرف لے گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی رافع نے دروازہ زور سے بند کر کے لاک کر دیا۔ اس نے سبین کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر میز کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ رافع نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا سبین کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تماشا مت بننا، رافع نے دبی آواز میں کہا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ سبین کو اس کے سینے کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، سبین نے سسکتے ہوئے کہا۔ رافع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سبین کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سبین کی بھیگی ہوئی پلکیں اور لرزتے ہوئے غلامی ہونٹ رافع کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہے تھے۔ رافع کی نظریں سبین کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک انکہی کشش اور تپش بھر گئی۔ رافع کا انگوٹھا بے اختیار سبین کے نچلے ہونٹ کو چھونے لگا۔ اس لمس میں اتنی شدت تھی کہ سبین کا سانس رک گیا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اتنی کمزور کیوں ہو سبین؟ رافع نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ سبین کے چہرے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ رافع کی گرم سانسیں سبین کے رخساروں کو جلا رہی تھی۔ رافع نے اپنا دوسرا ہاتھ سبین کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ سبین کا نرم و نازک وجود رافع کے سخت سینے سے جا لگا۔ اس قربت کے لمحے میں سبین کو رافع کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک بے پناہ طلب دکھائی دی۔ رافع کا جھکاؤ بڑھتا گیا جیسے وہ سبین کو اپنے حصار میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ سبین نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہاتھ بے اختیار رافع کے کوٹ کے کالر پر جم گئے۔ عین اسی وقت باہر سے چپراسی کی دستک ہوئی۔ سر، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ رافع ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا اور فوراً پیچھے ہٹا۔ دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ رافع نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور کھنکار کر گلا صاف کیا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس لڑکی کی کشش اسے ہر بار کیسے بے بس کر دیتی ہے۔ گھر جاؤ، ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ رافع نے اس کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا۔ سبین لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آفس سے باہر نکلی۔ اس کا دل ابھی تک سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رافع اس سے نفرت کرتا ہے یا یہ کوئی اور جذبہ ہے جو لاوے کی طرح پک رہا ہے۔ لیکن گھر پہنچ کر جو منظر ان کا منتظر تھا وہ اس کے رہے سہے ہوش بھی اڑانے کے لیے کافی تھا۔ گھر کے دروازے سے قدم اندر رکھتے ہی سبین کو اندازہ ہو گیا کہ جامعہ میں ہونے والا واقعہ اس سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہے۔ لاؤنج میں بیگم فریدہ اور ندا صوفے پر بیٹھی کسی گہری سازش میں مصروف تھی مگر سبین کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔
فضا میں ایک پرسرار سا تناؤ تھا جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ آ گئی ہو ہمارا نوم ڈبونے کے بعد، ندا نے ذہن خند لہجے میں کہا اور حقارت سے رخ موڑ لیا۔ سنا ہے بھائی نے آج تمہاری وجہ سے ایک طالب علم کو منتقل کروا دیا۔ واہ بھائی، آتے ہی بھائی کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے۔ سبیر نے نظریں جھکا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر فریدہ کی گرجدار آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ! بیگم فریدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سبیر کے قریب آئی اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سن لو کان کھول کر، اگر تم سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ہمیں نیچا دکھاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ رافع میرا بیٹا ہے، وہ صرف میری سنے گا۔ آج جو تماشا تم نے یونیورسٹی میں لگایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بیگم فریدہ نے سر دھکا دیا اور کچن کی طرف اشارہ کیا۔ آج ملازمہ نہیں آئی، پوری گھر کے برتن اور رات کا کھانا تم بناؤ گی، اور خبردار جو رافع کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کی، اگر اسے بھنک بھی پڑی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ سبیر نے خاموشی سے اپنا بیگ صوفے کی طرف رکھا اور بوجھل قدموں سے کچن میں چلی گئی۔ دوپہر سے رات ہو گئی، سبیر مسلسل کام میں جتی رہی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور ہاتھ پانی میں رہنے کی وجہ سے سفید پڑ گئے تھے مگر سانس اور نند کے تانے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رات گئے جب وہ تھک کر چور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو رافع پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز فائل دیکھ رہا تھا۔ سبیر کی حالت دیکھ کر اس نے فائل سائڈ ٹیبل پر پٹک دی۔ سبیر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ تھکن سے زرد پڑ رہا تھا۔ رافع اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سبیر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ رافع نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے جسم آپس میں ٹکرا گئے اور سبیر کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ کیوں کرتی ہو یہ سب؟ رافع کی آواز بھاری اور مدھم تھی۔ اس کی نظریں سبیر کے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں سزا دوں یا پھر؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مزید جھک گیا۔ اس کی نرم گرم سانسیں سبیر کی گردن پر پڑ رہی تھی جس سے سبیر کا پورا وجود کانپنے لگا۔ رافع کی قربت کا نشہ سبیر کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ رافع نے نرمی سے اپنی انگلی سبیر کی گردن کی نازک رگ پر پھیرنی شروع کی جہاں نبض تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ یہ لمس اتنا سنسنی خیز تھا کہ سبیر بے اختیار رافع کے بازو کو تھام لیا۔ رافع پلیز! سبیر نے نحیف آواز میں روکنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز میں انکار کم اور التجا زیادہ تھی۔ کیا پلیز؟ رافع نے سرگوشی کی اور اپنے لفظ سبیر کے کان کے لو سے مس کر دی۔ تم میری بیوی ہو سبیر، اور اس کمرے کی 4 دیواریوں میں تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ تمہاری خوف زدہ آنکھیں اور ایک کانپتا ہوا جسم مجھے وحشی بنا دیتا ہے۔ رافع نے اپنی گرفت صاف کر دی اور اس کے دوپٹے کو کھینچ کر الگ کر دیا۔ سبیر شرم سے سمجھ گئی مگر رافع نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا۔ اسی لمحے رافع کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک شدید جذبہ اور دیوانگی تھی۔ وہ سبیر کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود بھی بھیجتا چلا گیا۔ اس کے لفظ کی آنکھ سبیر کی روح تک اتر رہی تھی۔ اچانک باہر ہال میں کسی چیز کی گرنے کی زوردار آواز آئی۔ رافع ایک پل کے لیے رکا اور گہری سانس لے کر خود کو سبیر سے الگ کیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے سبیر کو ایک گہری نظر دیکھا جو ابھی تک دیوار کے سہارے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ سو جا! رافع نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور لائٹ بند کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اندھیرے میں سبیر اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رافع کا رویہ اس کے ساتھ ایک معمہ بن چکا ہے۔ کبھی وہ ظالم بن جاتا ہے اور کبھی اس کی قربت میں ایسی پناہ محسوس ہوتی ہے کہ سبیر سب کچھ بھول جانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف باہر لاؤنج میں بیگم فریدہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سبیر اور رافع کی باتیں دروازے سے کان لگا کر سن لی تھی اور رافع کا سبیر کی طرف بڑھتا ہوا جھکاؤ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ محبت ہونے لگی اسے اس منحوس سے، بیگم فریدہ نے نفرت سے بڑبڑایا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ کل صبح جو میں کروں گی اس کے بعد رافع خود اسے گھر سے نکال پھینکے گا۔ رات کے سناٹے میں بیگم فریدہ کی سازشیں خوفناک شکل اختیار کر رہی تھی اور سبیر بے خبر تھی کہ اگلی صبح کا سورج اس کی زندگی میں کیسی قیامت لانے والا ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ ہوا۔ رافع یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور سبیر حسب معمول اس کے کپڑے استری کر کے بینچ پر رکھ رہی تھی۔ رافع شاور لے کر نکلا تو کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ رافع نے آگے بڑھ کر سبیر کے ہاتھ سے قمیص لیا اور پہننے لگا۔ بٹن لگاتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل سبیر کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔
رافع نے اچانک سمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ سمیر کا سینہ رافع کے سینے سے ٹکرا گیا۔ رافع نے جھک کر سمیر کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ آج جلدی گھر آؤں گا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رافع کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور وعدہ تھا جس نے سمیر کے دل کو سرشار کر دیا۔ اس نے شرما کر نظریں اٹھائی تو رافع کی آنکھوں میں محبت کی پہلی کرن چمک رہی تھی۔ رافع نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مسکراتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سمیر کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس گھر میں اس کی خوشی کا آخری لمحہ ہے۔ رافع کے جاتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ دوپہر کے وقت سمیر کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ چولہے پر دیگچے میں پانی تیزی سے ابل رہا تھا۔ اچانک بیگم فریدہ اور ندا کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہروں پر شیطانیت آیا تھی۔ بہت پر نکل آئے تمہارے، بیگم فریدہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سمجھتی ہو کہ رافع کو اپنی اداؤں سے لبھا لو گی تو ہم چپ رہیں گے؟ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ رافع تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ سمیر کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی بیگم فریدہ نے چولہے سے ابلتے ہوئے پانی کی دیگچی اٹھائی اور پوری قوت سے سمیر کے دائیں بازو اور کندھے پر اڑیل دی۔ سمیر کے فلک شگاف چیخ سے کچن گونج اٹھا۔ ابلتا ہوا پانی اس کی نازک جلد کو جلاتا ہوا نیچے بہہ گیا۔ جلن کی شدت اتنی تھی کہ سمیر تڑپ کر فرش پر گر گئی۔ اس کی کھال بری طرح جھلس گئی تھی اور سرخ پڑ گئی تھی۔ اب بھی اس کی آواز بڑھ جائے گی۔ ندا نے گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ اسے اٹھا کر اسٹور روم میں پھینکو۔ بیگم فریدہ نے بے رحمی سے حکم دیا۔ نہ کوئی دوا ملے گی نہ پانی۔ جب رافع آئے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ یہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ دونوں نے تڑپتے ہوئے سمیر کو گھسیٹ کر گھر کے پچھلے حصے میں موجود تاریک اور خفزدہ اسٹور روم میں بند کر دیا۔ سمیر درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کا بازو آگ کی طرح جل رہا تھا مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ نیند بیہوشی کے عالم میں ٹھنڈے فرش پر پڑ رہی تھی۔ شام کو جب رافع گھر لوٹا تو اسے گھر میں غیر معمولی سناٹا محسوس ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا مگر سمیر وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نیچے آیا جہاں لاؤنج میں بیگم فریدہ اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ امی، سمیر کہاں ہے؟ رافع نے بے چینی سے پوچھا۔ بیگم فریدہ نے افسردگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بیٹا میں تمہیں کیسے بتاؤں، وہ لڑکی وہ تو ہمیں دھوکہ دے گئی۔ آج دوپہر جب ہم کمرے میں گئے تو وہ غائب تھی۔ زیورات اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ اپنے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگی جس کے چکر میں حنین نے گھر چھوڑا تھا۔ رافع کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کی سماعت نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، رافع نے چلا کر کہا۔ سمیر ایسی نہیں ہے، میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ چکا ہوں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم ابھی تک اس کی حمایت کر رہے ہو؟ بیگم فریدہ نے غصے سے کہا۔ کالک تھی ہمارے ماتھے پر۔ رافع نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور دیوانہ وار پورے گھر میں سمیر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سمیر اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ غصے اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنی اسٹڈی کی طرف گیا جو گھر کے پچھلے حصے میں تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹڈی کے قریب پہنچا اسے ساتھ والے اسٹور روم سے کسی کے کڑھانے کی مدد سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی دردناک تھی کہ رافع کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے اسٹور روم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ سمیر رافع نے زور سے آواز دی۔ اندر سے پھر وہی سسکی ابھری۔ رافع نے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے لات مار کر دروازہ توڑ دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر رافع کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک پڑا۔ اندھیرے میں سمیر فرش پہ پڑی تھی اور اس کا دایاں بازو اور قمیص کا حصہ بری طرح جلا ہوا تھا جہاں سے کھال اتر چکی تھی اور آبلے پڑ گئے تھے۔ رافع بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سمیر نے درد سے آنکھیں کھولی اور رافع کو دیکھ کر بے اختیار اس کے سینے لگ گئی۔ رافع، مجھے بچا لے۔ اس کی نحیف آواز نے رافع کے ضبط کو سارے بندھن توڑ دیے۔ رافع نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت رافع کے چہرے پر ایسا جلال اور وحشت تھی کہ اگر کوئی سامنے آتا تو وہ اسے زندہ جلا دیتا۔ وہ سمیر کو لے کر ہال میں پہنچے جہاں بیگم فریدہ اور ندا اسے دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ رافع کی آنکھوں میں اس وقت ایسا جلال تھا کہ بیگم فریدہ اور ندا کے جسموں میں جان ہی نکل گئی۔ رافع نے سمیر کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ رکھا تھا جو درد کی شدت سے نیب بے ہوش ہو رہی تھی۔ بیگم فریدہ نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور لرزتی آواز میں بولی، رافع بیٹا، میری بات تو سنو، یہ سب غلط فہمی ہے۔ ہم تو بس
رافع کی دھار سے ہال کے شیشے لہرز اٹھے۔ ایک لفظ اور نہیں امی، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک ماں نہیں بلکہ ایک پھتر دل عورت ہے۔ آپ نے ایک معصوم جان کو جلایا صرف اس لیے کہ وہ غریب اور بے سہارا ہے۔ یہ آپ کی بہو تھی، میری عزت تھی، اور آپ نے اسے کوڑے کی طرح سٹور میں پھینک دیا۔ رافع نے نفرت بھری نگاہ اپنی ماں اور بہن پر ڈالی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پل بھی مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ گھر، یہ دیواریں اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ آج اور ابھی میرا اور سبین کا اس گھر سے رشتہ ختم ہوتا ہے۔ بیگم فریدہ چیختی رہ گئی مگر رافع نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سبین کو گاڑی میں لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کی پوری رفتار سے دوڑا رہا گیا۔ سب سے پہلے وہ اسے ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹرز نے سبین کے جلے ہوئے بازو پر مرہم پٹی کی اور اسے آرام کا مشورہ دیا۔ رافع نے گھر واپس جانے کے بجائے گاڑی کا رخ شہر کے پرسکون علاقے میں واقع اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا جو اس نے شادی سے پہلے اپنے لیے خریدا تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر رافع نے سبین کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ روم میں لا کر انتہائی احتیاط سے نرم بستر پہ لٹا دیا۔ کمرے کا ماحول انتہائی پرسکون اور مدھم روشنی والا تھا۔ رافع نے سبین کے جوتوں کو اتارا اور اس کے اوپر نرم کمبل ڈال دیا۔ سبین نے بوجھل پلکیں اٹھا کر رافع کو دیکھا جو اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رافع کی آنکھوں میں پچھتاوا اور بے پناہ محبت آمڑ آئی تھی۔ مجھے معاف کر دو سبین۔ رافع نے اس کا صحیح سلامت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ میں کتنا اندھا تھا جو ہیرا اور پھتہ میں فرق نہ کر سکا۔ سبین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھے بچا لیا رافع، میرے لیے یہی کافی ہے۔ رافع اٹھا اور دوا اور مرہم لے کر آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے سبین کے بازو سے قمیض کی آستین کو اوپر کیا۔ جلی ہوئی سرخ جلد دیکھ کر رافع کا دل کٹ گیا۔ اس نے اپنی انگلی پر ٹھنڈی مرہم لگائی اور دھیرے دھیرے سبین کے زخموں پر لگانے لگا۔ رافع کا لمس اتنا نرم اور احتیاط بھرا تھا کہ سبین کو جلن کی بجائے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگی۔ رافع کی انگلیاں مرہم لگاتے ہوئے سبین کے بازو سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کے پاس آئی تو سبین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے لرز کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رافع نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور جھک کر سبین کی بھیگی ہوئی پلکوں کو چوم لیا۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا سبین، میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گا۔ رافع نے سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اگلے چند دن رافع نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی اور دن رات سبین کی تیمارداری میں لگا رہا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، وقت پر دوا دیتا اور جب سبین درد سے کراہتی تو اسے اپنے سینے سے لگا کر سلانے کی کوشش کرتا۔ اس قربت اور خیال نے دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ ایک رات سبین کو بخار ہو گیا، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ رافع جو صوفے پر لیٹا فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے 2 کمبل زمین پر ڈالے مگر اس کی کپکپاہٹ نہیں رک رہی تھی۔ رافع نے ایک لمحہ توقع کیا اور پھر جوتوں سمیت بستر پر چڑھ گیا۔ اس نے سبین کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اسے اپنی وجود کی گرمی پہنچانے لگا۔ سبین نے خود کو رافع کے سینے میں چھپا لیا۔ رافع کے مضبوط گرفت اور جسم کی تپش نے سبین کو ایک نیا احساس دیا۔ رافع نے نرمی سے سبین کے بالوں میں منہ چھپایا اور اس کی گردن پر اپنے گرم سانسوں کی مہر ثبت کی۔ تم میری زندگی ہو سبین۔ رافع کے اقرار نے سبین کے دل کو جیت لیا تھا۔ اس رات درد اور بخار کے باوجود سبین کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی کیونکہ اس کا مسیحا اب اس کا عاشق بن چکا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تو ان چند دنوں میں زندگی کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ رافع کا چھوٹا سا فلیٹ سبین کے لیے ایک جنت بن چکا تھا جہاں سکون تھا، اپنائیت تھی اور سب سے بڑھ کر رافع کی بے پناہ محبت تھی جس نے سبین کے جسمانی اور روحانی زخموں کو بھر دیا تھا۔ اس کے بازوؤں کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا اور وہاں صرف ایک ہلکا سا نشان باقی تھا جسے رافع اپنی محبت کی نشانی کہتا تھا۔ آج موسم بہت حسین تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سبین نے آج خاص اہتمام کیا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو رافع ہی اس کے لیے لایا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور کانوں میں ہلکے بندے جھول رہے تھے۔ وہ کچن میں رافع کی پسندیدہ کافی بنا رہی تھی جب دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ رافع اندر داخل ہوا۔ وہ بارش میں تھوڑا بھیگ چکا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ سبین مسکراتی ہوئی کافی کا مگ لے کر اس کے پاس آئی۔ آپ بھیگ گئے ہیں، میں تولیہ لاتی ہوں، سبین نے نرمی سے کہا اور مڑنے لگی۔ رافع نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اس نے سبین کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ رافع کی نظریں سبین کے سراپا کم طواف کر رہی تھی۔ سرخ لباس میں وہ رافع کو کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج بہت حسین لگ رہی ہو۔
رافع نے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سرگوشی کی۔ سبین کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ شکریہ، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کھانا بعد میں۔ رافع نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آج ایک اچھی خبر ہے، امی کا فون آیا تھا، وہ معافی مانگ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ ہم واپس آ جائیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میرا سکون اور میری دنیا صرف سبین ہے اور میں اسے دوبارہ اس جہنم میں نہیں لے جاؤں گا۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے اختیار اپنا سر رافع کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ وہ تحفظ تھا جس کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ رافع نے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا اور دھیرے سے جھک کر اس کی پلکوں پر ایک بوسہ دیا۔ اب رونے کا وقت نہیں ہے جانے من، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ رافع کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ باہر بادل زور سے گرجا اور بجلی کی چمک نے کمرے کی روشن کر دیا۔ رافع نے سبین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ سبین نے شرما کر اپنا چہرہ رافع کی گردن میں جھکا لیا۔ رافع سے لے کر بیڈ روم میں آیا اور اسے نرم بستر پہ لٹا دیا۔ کمرے میں صرف بیڈ لیمپ کی برہم سنہری روشنی تھی جو ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ رافع نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ سے چلتا ہوا سبین کے پاس آیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر سبین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ رافع کی آنکھوں میں اس وقت ایسی پیاس تھی جس نے سبین کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ رافع نے جھک کر اپنے گرم ہونٹ سبین کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ پہلا لفظ اتنا شدید اور طویل تھا کہ سبین کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ رافع کے ہونٹوں کی سختی اور مٹھاس نے اسے دنیا معافیہ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سبین نے لرزتے ہاتھوں سے رافع کے بالوں میں انگلیاں الجھا دیں اور اس قربت کا جواب دینے لگی۔ رافع نے لب ہٹا کر سبین کی گردن کا رخ کیا۔ اس کی گرم سانسیں سبین کی جلد کو جلا رہی تھیں۔ جیسے ہی رافع نے اس کی گردن کے نازک حصے پر بوسہ دیا، سبین کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ رافع، اس کی آواز نشیلی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں یہی ہوں، صرف تمہارا۔ رافع نے سرگوشی کی اور ان کے کندھے سے لباس کو سرکا دیا۔ سبین کا دھودیا جسم مدھم روشنی میں چمک اٹھا۔ رافع نے دیوانہ وار اس کے شانے اور پھر اس کی جلی ہوئی بازو کے نشان پر بوسہ دیا۔ اس کے لفظ میں عقیدت اور جنون دونوں شامل تھے۔ رافع کے ہاتھ سبین کے جسم کے نشیب و فراز پر رینگ رہے تھے جس سے سبین کے بدن میں آگ سی لگ رہی تھی۔ رافع کا وجود سبین پر چھا چکا تھا۔ اس نے سبین کو خود میں پھینچ لیا۔ دونوں کے جسموں کی تپش یکجان ہو رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف ان کی بھاری سانسیں اور مدھم آہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رافع کے ہر بوسے کے ساتھ سبین کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دو روحوں کا ملن تھا جو طوفان سے گزر کر ایک دوسرے کی پناہ میں آئی تھی۔ رافع نے سبین کے کان کے پاس جھک کر اس کی اولوں کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا چھوا جس پر سبین تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے ایک بے قدسی آہ نکلی۔ رافع نے اس کی بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان لمحات میں شرم کی دیواریں گر چکی تھیں اور صرف محبت کی حکمرانی تھی۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ دونوں محبت کی اس بارش میں بھیگتے رہے جس نے ان کی ماضی کی تمام تلخیوں کو دھو ڈالا تھا۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو سبین رافع کے بازو میں سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رافع جاگ رہا تھا اور اسے تک رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مقدر کی لکیریں انسان کو چاہے کتنے ہی مشکل راستوں سے گزارے، اگر نیت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ حریم کی بے وفائی اور خاندان کی نفرت نے اس سے وہ ہیرا لا دیا تھا جو اب اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی۔ اس نے جھک کر سبین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرا دیا۔ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔